یہاں پر واقعہ آیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ متوجہ ہیں تو میں عرض کروں فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ارسال کیا، بھیجا. ارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے بھیجا ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور خاص طور سے ہمارے پیغمبر کے بارے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی خدا ہے جس نے ابھی اپنے نبی کو لوگوں کے درمیان بھیجا ہے. یہ جو بھیجے والی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر توجہ فرمائیے گا. جو بھیجنے والی ہے، ارسال والی بات ہے. یہاں پر صرف بڑی غور سے بات اگر سنیے گا تو ولایت کے مفہوم کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. توجہ رکھیے گا. ہاتھیوں کے لشکر کو، ابرہا کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ چھوٹی سی چڑیا کو، ابابیل کو بھیجا. منقار میں ان کے چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر، دونوں پنجوں کے اندر پتھر، اور جب وہ پتھر لے کے چلے تو کہاں گرایا؟ ہاتھیوں کے اوپر گرایا. ٹھیک ہے، میں ایک ایک بات آپ لوگوں کی خدمت پوچھا. سوال آتا ہے کہ یہ چڑیا حیوان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، غلطی کر کے یہاں گرانے کے بجائے ادھر بھی تو گرا سکتا ہے. گرا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں گرانے کے بجائے ادھر گرا سکتا ہے. غلطی کا امکان ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا ہم. غلطی کا امکان ہے لیکن گرایا نہیں. یہ قرآن جو قیامت تک رہنے والا ہے، قرآن میں ہے ارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے ابابیل کے لشکر کو ہاتھیوں کے اوپر بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو یہ چڑیا جو ابابیل کی تھی ان پر پتھر برسا رہے تھے اور یہ پتھر ان ہاتھیوں کو بھوسے کی طرح بنا دے رہے تھے. بس یاد رکھیے گا، یہی جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ولایت مولا علی اور جو منصوص من اللہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو اس کے بارے میں آپ فضیلت سمجھ جائیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم چھوٹی سی چڑیا کو کسی کام کے اوپر معمور کر دیتے ہیں، منصوب کر دیتے ہیں، ہم کو اپائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. شادی توجہ رکھیے گا کہ ہم جب کسی بھی چڑیا کو، کسی بھی چیز کو، کسی کو ہم بھیجتے ہیں یعنی ہماری طرف سے ہوتا ہے تو ان سے غلطی کا امکان نہیں ہوا کرتا. چاہے چھوٹی سی چڑیا کیوں نہ ہو، حیوان کیوں نہ ہو، طائر کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ہم نے بھیج دیا ہے، اب کہا ہے یہاں گرانے کو تو یہی گرائے گا، یہاں کہا ہے تو یہی گرائے گا. یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. اسی لیے شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ آج سارا مسلمان سن لے. توجہ فرمائیے گا، آج سارا مسلمان سن لے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا ہے، امام غلطی نہیں کرتا ہے، معصوم ہوتا ہے. اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جسے بھیجا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. فکر کریں وہ لوگ جو اللہ کے بغیر بنائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں. ہم کسی ایسے ویسے کو نہیں مانتے، ہم منصوص من اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے بھیجا ہے انہیں مان رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. فکر کریں وہ جو اللہ کے بغیر بنائے ہوئے کو مانتے ہیں. ہم نے ایسے ویسے کو نہیں لیا ہے، ہم نے دھوپ کی روشنی میں لیا ہے. نہیں آپ لوگ متوجہ، دھوپ کی روشنی بڑی بات ہے. وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ غریر کا میدان آپ لوگ بھول نہ جایا کریں. جیسے ہی اصطلاح ہوتی ہے اس کو سمجھ جایا کریں. بڑی عجیب و غریب وہ دن بڑا ہی عجیب تھا. غور کیجئے گا دوستو عزیزو، اس لیے کہ ہم نے جو لیا ہے بہت یعنی پختگی کے ساتھ لیا ہے. کوئی اندھیرے میں نہیں، چھپ کے نہیں، ڈر کے نہیں. آپ حضرات متوجہ ہو، ڈر کے نہیں، چھپ کے نہیں، اندھیرے میں نہیں، بالکل علل اعلان کھل کر کے اور ایسے ممبر سے لیا ہے کہ نہ ویسا ممبر پہلے بنا ہے نہ اس کے بعد بنے گا. ارے بھی لکڑی کا ممبر بن جائے پالان شتر کا ممبر. یہ تاریخ میں کبھی یہ علی کے لیے تخصیص ہے کہ اس سے پہلے نہ ممبر بنا اس کے بعد بنا. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ہر مرحلے پر یاد رکھیے گا، توجہ فرمائیے گا کہ مسلمان ہے جو دو موضوع کو بھول جایا کرتا ہے اور اتہام لگاتا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ دو باتیں ہیں اس غدیر کے واقعے میں. ایک ہے لفظ دعا،
اللہم والی من والا وعاد من عادا، خدایا اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. یعنی جب من کنتو کا اعلان کر دیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، خدایا جس کو یہ دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، وعاد من عادا، اور تو اسے بھی دشمن رکھ جو اس کی دشمنی رکھے. اب یہاں پر صرف ہم آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ مباہلہ کا ہوا ہے، مباہلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ وہاں سے لینا چاہتا ہوں کہ جب مرسل اعظم اس پنجتن پاک کی ہستیوں کے ساتھ گئے تھے تو کیا کہا تھا بنی نجران نے کہ خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کی طرف یہ اشارہ کر دے تو یہ ٹکڑے نظر آ جائیں گے، یہ اپنی جگہ پہ ہلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. دیکھو تم لوگ ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو تمہاری نسل میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. بس یہ جملہ آپ کو یاد ہے؟ تو اب رسول اللہ غدیر کے دن کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا تو مجھے دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے اسے دشمنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یا تو کہہ دو پیغمبر کی دعا قبول ہوئی، یا تو کہہ دو نہیں قبول ہوئی. ارے بھائی ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو شخصیت بعد از خدا توئی ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کی دعا قبول نہ ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ اپنی دعاؤں کے بارے میں سوچو، پیغمبر دعا کر رہا ہے علی کے لیے، تو اگر اللہ کے رسول نے علی کی دعا کر دی ہوگی تو یاد رکھیے گا وہی دعا ہوگی کہ جو بھی علی کی دل میں محبت نہیں رکھے گا خدا اس کو قیامت کے دن اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وقت مغرب میں اس کا خلاصہ کر لیا جائے اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں مولا علی کی فضیلت اور ولایت پر گفتگو ہوتی رہے گی. دوستو عزیزو، فرمائش بھی کی گئی ہے اور کہا بھی گیا چونکہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے آئیے مولا کے اس فرزند کا ذکر کیا جائے جس فرزند کے لیے مولا علی نے خواہش ظاہر کی تھی. اور وہ کون ہے؟ وہ مولا عباس ہیں. اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، عقیل ہم چاہتے ہیں کہ ایسے خاندان میں شادی ہو جو میرے حسین کی مدد کربلا میں کر سکے. آپ حضرات متوجہ ہو گئے، شب ہشتم ہے، 7ویں محرم سے پانی بند ہوا ہے کربلا میں. مولا حسین اور ان کے بچوں پر 7ویں سے پانی بند ہوا ہے اور 8 تاریخ مولا عباس سے بھی منسوب کی جاتی ہے. کیوں منسوب کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ واقعی عباس نے پانی لانے کی ہر جتن کی، ہر کوشش کی اور پانی خیمے میں نہیں پہنچ سکا. اصحاب و انصار جب شہید ہو جاتے ہیں، اختصار کے ساتھ مولا کے بڑے مصائب ہیں اگر آپ شروع سے چلیں اور ولادت سے لے کر کے آخر تک کہ جو مولا نے خواہش ظاہر کی تھی اور مسجد میں مولا علی کو پیغام دیا گیا تھا کہ ایک بیٹا آیا ہے. مولا علی خوشی خوشی آئے تھے. جب جناب ام البنین نے مولا عباس کو علی کے ہاتھوں میں دیا تو آنکھ بند تھی. جناب ام البنین رو رہی تھیں. مولا نے کہا تھا ام البنین رو کیوں رہی ہو؟ کہا بیٹے نے آنکھ کھولی نہیں ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا تھا میرے بیٹے حسین کو بلایا جائے. مولا حسین کو جب بلایا گیا تھا اور حسین میں اور عباس میں 20-22 سال کا فرق تھا، لیکن اپنے بھائی کو جیسے ہی گود میں لیا آنکھیں کھول دی تھی. یہی تو بات تھی کہ مولا عباس نے شہادت کے وقت میں کہا تھا جس وقت میں گھوڑے سے گرے تھے. بس میں آخری جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج پہلے والے جملے سے مطابق کر لیں. یہی کہہ رہے تھے مولا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی زیارت کی تھی. اب جب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو. جزاکم ربکم. مولا عباس کے بڑے مسائب ہیں اگر آپ سننا چاہیں. دوستو عزیزو، 21 رمضان المبارک کو جس وقت میں مولا علی کی جان مفارقت کر رہی تھی، روح اس جسم سے جا رہی تھی، مولا وصیتیں کر رہے تھے. مولا نے وصیتیں کی اور اس کے بعد سارے لوگوں کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا اور جناب عباس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جناب عباس تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ بھیا حسن کے ہاتھ پہ سب کے ہاتھ دیا، میں نے کیا غلطی کی ہے. گئے اور تھوڑی دیر جا کر کے اپنے ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے. ادھر سے جناب ام البنین کا ذکر ہوتا ہے، جناب ام البنین کا گزر ہوتا ہے. ام البنین نے دیکھا میرا بیٹا عباس رو رہا ہے. عباس سے پوچھا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا مادر گرامی آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. بابا جان نے پورے گھر کو بھیا حسن کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا.
کہا آؤ چلتے ہیں۔ ام البنین آئی اور مولا علی کے قدموں پہ قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا، کہتے ہیں کہ سرتاج میرے عباس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ علی نے کہا کیا ہے؟ کہا عباس رو رہا ہے۔ کہا بلاؤ حسین کو۔ ایک مرتبہ عباس اور حسین کو بلایا گیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ عباس نے کہا میرا بیٹا دیکھو یاد رکھنا حسین رسول کا فرزند ہے، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا ہے، رسول اللہ کو آقا کہا ہے، تم بھی حسین کو کے غلام ہو۔ اور یہی بات تھی کہ عباس ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھتے رہے، آواز دی تھی آقا غلام قربان ہوا۔ اور جب حسین پہنچے تھے لاش علی اکبر پہ، لاش عباس پہ، تو کہا تھا عباس ہمیشہ تم اپنے آپ کو غلام کہتے رہے، ذرا ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس نے کہا تھا بھیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ پروردگار بحق محمد والمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرنے والوں کو گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار بحق محمد علماء کرام مراجع نظام کا سایہ باقی رہے، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد والمد امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و